مرنے کے بعد انسان کی دوبارہ اپنے پیروں سے ملاقات ہوگی. یہ سوال مجھے میری بہن نے بتایا تھا اور وہ والد صاحب کے تناظر میں ہم اس کو سننا بھی چاہتے ہیں. اس کلپ کے اوپر آج تک بہت سے لوگ جو ہے نا وہ میسیجز بھی کرتے ہیں, کمنٹ بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو بڑا اس سے رہنمائی بھی ملی ہے. اور 50 لاکھ سے اوپر لوگ ابھی تک دیکھ بھی چکے ہیں اور مزید بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر. تو ایک تو اس کے بارے میں مزید وضاحت فرما دیں. دوسرا یہ کہ جو ایصال ثواب کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہماری جو پیارے چلے گئے ہیں, ہمارا ان سے کیا کسی قسم کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے کہ ہمارے کسی عمل کا یا ہماری کسی خبر ان تک پہنچے یا ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس تک ان کی کوئی چیز ہو یا ایصال ثواب پہنچتا ہو؟ اس کے بارے میں ہمارا کنیکشن کس کس طریقے سے ان سے ہو سکتا ہے؟ ایصال ثواب اس اعتبار سے تو پہنچتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ جو اس نے خود کیا تھا, دوسرا علم کی بات, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے احادیث کی کتابیں لکھی تو ان کو ثواب ملنا چاہیے, اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے یا کوئی صدقہ اور خیرات کرتی ہے, وہ آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا ہے. ایون نیک اولاد کے اعمال کا ثواب پہنچانا نہیں ہوتا, وہ آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے, کیونکہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے نیک اولاد. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مرتبہ جنت میں بلند کرتا ہے, تو وہ شخص عرض کرتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا, اس کی برکت سے میں نے جنت میں تیرا مرتبہ بلند کر دیا. ہم اپنے زندہ ماں باپ یا فوت شدہ ماں باپ کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں انہیں اس کا نفع ملتا ہے. باقی ملاقات تو مرتے ہی ہو جانی ہے. دیکھیں نا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو وہ رو پڑی اور پھر کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. اس پہ وہ مسکرا پڑی. تو مرتے ہی اپنے فوت شدگان رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی, اور اللہ کرے کہ ملاقات آپ کی جنت میں ہو. اس میں آپ نے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور ان کی بھی, کہ وہ بھی جنت میں ہو, اور اگر وہ جنت میں تو آپ بھی جنت والے اعمال کر رہے ہو, تو تبھی ملاقات ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایک جنت میں اور دوسرا اللہ کے عذاب میں ہو, تو اس کے لیے پھر جنتیوں والے اعمال بھی کیے جائیں اور ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے. ایک دعا جو قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, یہ دعا آپ تشہد میں مانگے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگو. سجدے میں ماں باپ کے لیے دعائیں مانگے. عربی زبان میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی نفع پہنچے.